کتاب میں ہی تو لکھا ہے کہ بے حیائی منع ہے, ایسا ہی ہے نا بھائی. دیکھو جو غیر مسلم ہے اس کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے, اسے نہیں پتا کہ فلم انڈسٹری میں کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا ہے. وہ اگر چھوڑے گا تو سوال ہوگا بھائی کیوں چھوڑوں, اس میں برائی کیا ہے. وہ اگر کرے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اچھا کام ہے, کہ وہ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. کوئی کافر یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلم انڈسٹری میں جانا, شوبز میں جانا یا بے حیائی کو فروغ دینا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے. وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو قرآن بتائے گا نا, قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا, کیونکہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے تو پھر انسان کے لیے سوچنے کا آپشن ختم. ورنہ قیامت تک بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑتے رہو, کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. میں نے نا وہ جب مجھے پتا چلا تو وہ لوگوں نے بھی کلپ بھیجے, تو میں نے جو انڈیا کی جو نیوز چینل ہیں یا انڈیا کی جو پروگرام ہوتے ہیں نا, جو ٹاک شو ہوتے ہیں, ان کو میں نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا کہ اس پہ انڈیا کے جو چینل ہیں وہ اس اداکارہ کی توبہ پر کیا ری ایکٹ کر رہے ہیں. تو بڑے خطرناک قسم کے ریئیکشن, چیخ رہے ہیں نا بہت زیادہ, یہ کیا ہو گیا, یہ یعنی یہ اسلام کے منافی کیسے ہو گیا, اور کیا مطلب جو بالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں وہ کیا برے لوگ ہیں, یعنی وہ کیا خدا کے قریب نہیں ہو سکتے, وہ بھی تو لوگوں کو ایک انٹرٹین کر رہے ہیں, لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے ذہن میں بار بار یہ بات آئی, میں نے کہا لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ دیکھو یہ قیامت تک نہیں فیصلہ کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا, یہ نہیں فیصلہ, ان کے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے. کسی نے یہ تبصرہ کیا, کسی اینکر نے, کہ اگر یہ فحش فلمیں بناتی تو ہم اس پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ برا کام ہے. یہ تو ایک بالی ووڈ میں کوئی فحش فلمیں تو نہیں بنا رہی تھی. تو بھئی سوال پیدا ہوتا ہے اگر فحش بنا رہی ہوتی تو بھی اس میں دو رائے ہو جاتی کہ برا ہے, یا جو فحش فلمیں بنانے والے لوگ ہیں وہ اپنے کام کو برا سمجھ کے تھوڑی بناتے ہیں, ان کے پاس 100 دلائل ہیں, وہ 100 دلائل دے دیں گے, اور آپ دلائل کی دنیا میں ان کا جواب عقلی دلائل کی بات نہیں دے سکتے. وہ کہیں گے بھائی ہم لوگوں کو جو ہے نا اسٹریس ختم کر رہے ہیں, لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں. تو دلائل دینے کو تو کسی بھی چیز کے دلائل دے دو. یہ جو گوروں کے ہاں قانون پاس ہو گیا گے سیکس کا, اس کو الاؤ کر دیا, تو دلائل نہیں کیا ان کے پاس, اسمبلیوں میں دلائل سے ہی تو بحث ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا اس میں خرابی کیا ہے, تو لا کا حصہ بنا دیا انہوں نے. تبھی تو قرآن بار بار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اسلام کو فالو نہیں کرو گے تو تمہاری مثال ان اندھیروں کی طرح ہے. کیسی خوبصورت مثال دی اللہ نے سورہ نور میں. دیکھو نام کیا ہے سورت کا, سورہ نور, روشنی. اللہ بتا رہے اس میں تمہیں روشنی ملے گی کہ سیدھا راستہ کیا ہے. تو اس میں اللہ نے مثال کیا دی, اندھیرے کی. ہے بھائی عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے. نام ہے سورت کا روشنی اور اس میں مثال دی جا رہی ہے اندھیرے کی. کیوں؟ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے تعرف الاشیاء بالازداد, کسی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. ہائے ہائے کیسے دل میں بات اتاروں یار, خدا کی قسم بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے یہ آیتیں پڑھتے ہوئے. کاش آپ کو سنتے ہوئے وہ مزہ آنا شروع ہو جائے مجھے, کیونکہ اطمینان ہوتا ہے نا قرآن پہ. کیسی قرآن میں دیکھ, سورت کا نام کیا ہے بھائی, ابھی تو بتایا ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ نور. نور کسے کہتے ہیں؟ لائٹ, روشنی. مثال کس کی دی جا رہی ہے اس میں؟ اندھیروں کی. صرف اندھیرے نہیں, اندھیروں کی. اس میں اللہ نے بتا دیا, یہ اس اصول کے تحت اللہ نے ایسا کیا کہ جب کسی چیز کو پہچاننا ہو نا تو اس کے اپوزٹ سے بہت اچھی طرح سے پہچان لیا جاتا ہے. آپ کسی کو بتاؤ کہ بھئی روشنی ہمارے لیے اتنی ضروری ہے, جب روشنی ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہاں کھڈا ہے, یہاں پہاڑ ہے, یہاں انڈا موڑ ہے, یہاں گولے گنڈے والا ہے بھئی, یہاں چمونی آپا کا گھر ہے. یہ سب چیزیں ہمیں کس سے پتا چلتی ہیں؟ اگر اندھیرا ہوگا تو بیٹا تم تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. اب کسی نے روشنی اور اندھیرا نہیں دیکھو, مریخ سے آیا نیا تازہ مریخ سے آیا ہے, اس کو نہیں پتا روشنی کیا ہوتی ہے. ویسے تو مریخ میں بھی ہوتی ہے, لیکن ایک فرضی مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی ٹیکس نہیں لگا. اگر مثال غلط بھی ہو, یعنی غلط سے مراد فرضی بھی ہو, بات اس سے جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ صحیح ہو, تو مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس نے کبھی اندھیرا اور روشنی دیکھی نہیں. اس کو اب آپ بتا رہے بیٹا یہ جو روشنی ہے نا یہ بڑی نعمت ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ ایسا کریں کہ روشنی کے تمام وسائل اور ذرائع بند کر دیں, اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیں.
تو اس کو روشنی کا نعمت ہونا سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے بھائی؟ کہے گا یار واقعی روشنی بہت بڑی، گولے گنڈے والی گولے گنڈے کی دکان تو دور کی بات ہے، اب تو مجھے یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ اگلا قدم رکھنا کہاں ہے، یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، یہاں۔ وہ ڈیبیٹ کرے گا، بحث کرے گا۔ کچھ لوگ کہیں گے آگے چل، دلائل سے انبار لگا دیں گے، کچھ کہیں گے نہیں بھائی ادھر کو رخ کر کے چل، کچھ کہیں گے ادھر کو چل، کچھ کہیں گے ادھر کو چل۔ وہ خودکشی کے خیالات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اس کو؟ تو روشنی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو کس سے پتہ چلتی ہے؟ اندھیروں سے۔ لائٹ جاتی ہے تو لوڈ شیڈنگ، پھر کے ای ایس سی والوں کی قدر ہوتی ہے نا، وہ پھر بھی اس لیے نہیں ہوتی کہ لائٹ لے کے وہ جاتے ہیں۔ تو جب لائٹ جاتی ہے، لائٹ آف ہوتی ہے، پھر جب آتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے انسان، ہے نا؟ امریکہ والوں کو کیا پتا کہ بجلی کتنی بڑی نعمت ہے، لندن والوں کو کیا پتا میرے بھائی، یہ تو ہمیں پتا ہے پاکستانیوں کو کہ بجلی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم اندھیروں میں ڈوبتے ہیں۔ تو اب قرآن مثال دے رہا ہے سورہ نور میں، بڑی خاندانی مثال دی ہے خدا کی قسم۔ یہ جو میں نے ان کی بہت ساری ٹاک دیکھی نا، ان لوگوں کے تبصرے دیکھے، تو مجھے وہ آیت سورہ نور کی بار بار یاد آتی رہی کہ یہ قیامت تک مرغوں کی طرح لڑتے رہیں گے، ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس اداکارہ نے غلط کیا یا صحیح کیا۔ ان کو یہ نہیں سمجھ سکتے، یہ اپنے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو انسان کسی کام کو کر رہا ہو غلط سمجھ کے، چرسی چرس پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، غلط سمجھ کے پیتا ہے، وہ احساس ندامت رہے گا، اس کو یہ خیال رہے گا یار اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن ایک آدمی اتنا کنفیوز ہو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چرس ہیروئن بری چیز ہے یا اچھی چیز، وہ تو پاگل ہو جائے گا نا تھوڑے دنوں میں کہ یار یہ کیا کر، اس کا فائدہ ہے نقصان ہے پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو۔ تو اللہ نے سورہ نور میں مثال دی ہے اندھیروں کی، فرمایا کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے نا، اسلام نہیں ہے، ساری دنیا کے سارے انسان کو قرآن نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے، کہا کہ یہ ایسے اندھیرے میں ہیں، ایسے اندھیرے میں ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلا قدم ہم نے کہاں، ان کی کوئی منزل نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، غلط چیزوں کو ویژن بناتے ہیں، اور ایسی غلط چیز کو ویژن بنائیں گے جس پر اس کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ساری زندگی ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں سکون کی تلاش میں، منزل کی تلاش میں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ منزل ہے کہاں۔ تو قرآن نے کیا خوبصورت مثال دی سورہ نور میں، اللہ نے فرمایا والذین کفروا او کظلمات فی بحر اللجی، پہلی دو مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال کیا دی کہ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ پہلے میں دوسری مثال دے دوں، پھر پہلی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا کہ ان کی مثال ہے کظلمات، بہت سارے اندھیرے، بہت سارے، ایک اندھیرا نہیں ہے، بہت سارے، حالانکہ اندھیرا تو ایک ہی ہوتا ہے نا، لیکن بلاغت قرآن کی ان کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے فرمایا کا ظلمات، بہت سارے اندھیرے، کون کون سے؟ فی بحر، سمندر کی تہہ کا اندھیرا۔ آپ جب سمندر کی بہت زیادہ گہرائی میں جائیں تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں تو میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔ ہم لوگ وہ جب چھوڑے یار، پھر موضوع نہ چینج ہو جائے، وہ چھوٹے بچے نا شو بہت مارتے ہیں۔ ہم جب سوئمنگ سیکھتے تھے بچپن میں، تو جیسے بچے آپس میں سکھا رہے ہوتے ہیں نا، یوں کرو اب ٹانگ کو یوں کرو، تو ہم بھی ایسے، تو اب کوئی صحیح کرے گا تو دوسرا بار بار کہتی ہے میں نے بتایا ہے، یہ جو یہ ایسے کر رہے ہیں نا یہ کس نے بتایا ہے؟ تو بچوں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے شو مارنے کا۔ تو میں گھر میں بچے ہیں الحمدللہ وہ اس طرح کی شو مارتے رہتے ہیں۔ تو